अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। पाकिस्तान की मेज़बानी में शंघाई ताउन तंजीम का 23वां सरबराही इजलास इस्लामाबाद में हो रहा है, जिसमें चीनी और रूसी वज़ीर आज़म समेत 8 ममालिक के वज़राए आज़म शरीक हैं, शिरकत कर रहे हैं। अहम वफूद आ रहे हैं। चीनी वज़ीर आज़म का इस्तकबाल कल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने किया और दीगर जो वज़राए आज़म हैं उनके इस्तकबाल के लिए वफाकी वज़रा नूर खान एयरबेस गए। आज एक और अहम जो है वो शख्सियत ने आना था भारतीय वज़ीर आज़म की तरफ से। वो तो नहीं आए बल्कि वज़ीर ख़ारजा भारत के जयशंकर इस इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान आए और उनके इस्तकबाल के लिए दफ्तर ख़ारजा के डीजी साउथ एशिया की तरफ से एयरपोर्ट पे उनका इस्तकबाल किया गया। अब इस SCO समिट की हर एतबार से बहुत अहमियत है, लेकिन भारतीय वज़ीर ख़ारजा का आना भी बहुत अहम है, क्योंकि 2015 के बाद ये कोई पहली बार भारतीय वज़ीर ख़ारजा हैं जो पाकिस्तान तशरीफ़ लेकर आए हैं। इस आने से पहले उन्होंने अपना पॉलिसी बयान सामने रख दिया था और यही कहा गया था कि वो सिर्फ SCO इजलास के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं। यहाँ पर दोनों ममालिक के ताल्लुकात के हवाले से कोई बातचीत नहीं या मुलाकात नहीं होगी। और इसी हवाले से पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने भी ये बात वाज़ेह की थी। गुज़िश्ता बरस साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो भारत गए थे। उस वक्त भी हमने एक सर्द महरी की सी सूरत हाल देखी थी। बिलावल भुट्टो की तरफ से जो भारतीय मीडिया से गुफ्तगू की गई थी उसमें भी भारत की मकबूजा कश्मीर के हवाले से पॉलिसी को खुलकर तनकीद का निशाना बनाया गया था। तो आज जयशंकर की जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा हैं उनके इस विज़िट के हवाले से तो इतनी ज़्यादा तवक्कुआत नहीं है, लेकिन हमारे साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की तरफ से एक स्टेटमेंट इस मौके पर ज़रूर दिया गया। वो भारतीय सहाफ़ी बरखा दत्त से गुफ्तगू कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि पाक भारत ताल्लुकात में बेहतरी की मैं ख्वाहिश रखता हूँ। अच्छा होता कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पाकिस्तान होने वाली इस शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करते। सो उनको नवाज़ शरीफ साहब को तो ताल्लुकात बहाली के हवाले से ये एक मौके के तौर पर वो इसको देख रहे थे, लेकिन और इस उम्मीद का भी इजहार कर रहे थे कि आइंदा भारतीय वज़ीर आज़म भी पाकिस्तान आएंगे। लेकिन क्या दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के हवाले से भी इस विजिट को देखा जाए या ओवरऑल नज़र रखनी होगी SCO के एतबार से? जिन चीज़ों जो एजेंडा पे मौज़ूआत हैं उनके हवाले से हम तफसीली तौर पे इस प्रोग्राम में बात करेंगे। भारतीय एतबार से भी गुफ्तगू होगी, हम हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू भी जानेंगे और माशी हवालों से भी हम ज़रूर प्रोग्राम में कोशिश करेंगे आखिरी हिस्से में बात कर सके। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर मलिया लोधी साहिबा मौजूद हैं, साबिक सफ़ीर हैं, सीनियर माहिर आलमी अमूर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपका। बावजूद डॉक्टर साहिबा सियासी और सिक्योरिटी जो अदम इस्तेहकाम और चैलेंजिंग सूरत हाल पाकिस्तान में रही है, हालिया वाक़यात को भी देखते हुए आज SCO समिट का इनेकाद होना और दीगर ममालिक के वफूद की उसमें शिरकत करना आपकी नज़र में क्या अहमियत रखता है? इसकी सिंबॉलिक अहमियत ज़्यादा है या फिर आप समझती हैं इससे ज़्यादा अचीव कर सकता है पाकिस्तान इस मेज़बानी से? मेरा ख्याल है इसकी अहमियत ऑप्टिक्स के हवाले से ज़्यादा है। सब्सटेंस अभी हमें देखना पड़ेगा, बिकॉज अभी वो समिट शुरू नहीं हुई, लेकिन ऑप्टिक्स तो ज़ाहिर है इसके पॉजिटिव हैं पाकिस्तान के लिए। लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि इसके जो 10 मेंबर स्टेट्स हैं, 10 के 10 को बाय रोटेशन मौका मिलता है होस्ट करने का समिट, और इस दफ़ा पाकिस्तान की बारी थी और पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। और वाकई होस्ट करने से मेरा ख्याल है जो सिग्नल दुनिया में जा रहा है वो यही है कि जी पाकिस्तान की एक डिप्लोमेटिक स्टैंडिंग ज़रूर है इंटरनेशनल लेवल पे, और इसके बावजूद कि उसको बहुत सारे डोमेस्टिक चैलेंजेस का सामना कर रहा है और करना पड़ रहा है। समिट बहुत सालों से पाकिस्तान मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन की समिट होस्ट तो करता रहा है, तो ये एक और है समिट जो कि हम होस्ट कर रहे हैं। जो हमें जिन जो इक़दामात करने पड़े नेशनल लेवल इस्लामाबाद में छुट्टियां देके सरकारी और सिक्योरिटी के एतबार से, उनको देखते हुए मेरे जहन में ये सवाल आया था डॉक्टर साहिबा। लेकिन एजेंडा के ऊपर हम आ जाते हैं। उसके मुताबिक एक अहम चीज़ जो हमने देखी कि यूनाइटेड नेशंस के अलावा यकतरफा सैंक्शंस जो है, पाबंदियाँ, वो आलमी मईशत के ऊपर असर डाल रही है। आप समझती हैं SCO के प्लेटफॉर्म से एक इत्तफाक़ राय या एक स्ट्रॉन्ग मैसेज इस हवाले से भेजा जा सकता है? कंसर्न करता है ये उन ममालिक को जो इसमें शिरकत कर रहे हैं? रूस है, ईरान भी इसमें अब बतौर रुकन शरीक है इस बार। देखिए, जो SCO की तंजीम है ना, उसके 2 लेवल्स हैं। एक हेड ऑफ स्टेट समिट होती है, एक हेड ऑफ गवर्नमेंट्स होती है। हेड ऑफ स्टेट समिट में पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल और इस किस्म के इश्यूज रेज होते हैं जिसका आप तस्करा कर रही हैं। और जो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट समिट होती है, जो कि हम होस्ट कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान, उसमें मुआशी इश्यूज, एनर्जी, ट्रेड, कल्चरल कोऑपरेशन, क्लाइमेट चेंज, इस किस्म के जो इश्यूज हैं वो एड्रेस होते हैं। तो इस वक्त इस समिट से इसके एजेंडा या इसके मैंडेट में
कोई सियासी मैसेज भेजना नहीं है, शामिल नहीं है उसमें। सही। सो अब भारतीय वज़ीर ख़ारजा के विज़िट के इस दौरे को आप किस तरीके से, इसमें शिरकत को आप किस तरीके से देखती हैं? बिलखुसूस मैं ये आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से कल चीनी वज़ीर आज़म को जो है वो रिसीव किया गया, वफाकी वज़रा की तरफ से दीगर जो वफूद आ रहे थे उनको किया गया। आप लेकिन जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा आए उनके लिए फ़ॉरेन ऑफिस के एक अहदेदार वहाँ पर पहुँचे उनको वेलकम करने के लिए। ये सिफारती प्रोटोकॉल के एतबार से आपकी नज़र में कैसा है, और उनका विजिट करना पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर का ना आना भारतीय, इसको आप कैसे देखती हैं? देखिए, आपके सवाल के 2 पहलू हैं। पहले तो ये कि उनका यहाँ आना, उसकी क्या अहमियत है। मैं समझती हूँ कि वो खुद इस चीज़ को बयान कर चुके हैं कि वो यहाँ एक मल्टीलैटरल इवेंट को अटेंड करने आ रहे हैं और उनको बाहमी कॉन्टैक्ट में कोई दिलचस्पी नहीं है और ना ही कोई इरादा है। तो उस हवाले से हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि अगर किसी की ये तवक्को थी कि उनके यहाँ आने से जो बर्फ़ है हमारे 2 मुल्कों के दरमियान वो पिघल जाएगी किसी तरह से, तो वो तो नहीं होने वाला। और मैं समझती हूँ कि जिस तरह से हमारे भी वज़ीर ख़ारजा पिछले साल जब गए भारत, तो उस वक़्त भी कुछ लोगों ने सोचा कि शायद बर्फ़ पिघलेगी और जो फ्रोज़न रिलेशनशिप है वो किसी तरह से टेंशन्स ईज़ होंगी, तो उसका तो उल्टा ही असर हुआ। बिकॉज़ आपको याद होगा जिस किस्म की स्टेटमेंट्स दोनों वज़ीर ख़ारजा ने दी एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे के मुल्कों के खिलाफ, तो उससे तो टेंशन्स में इज़ाफ़ा हुआ था, कोई कमी नहीं हुई थी। लेकिन इस दफ़ा मैं समझती हूँ कि जयशंकर ने खुद अपनी स्टेटमेंट में ये कहा है कि ही विल कंडक्ट हिमसेल्फ, मुझे एग्ज़ैक्ट वर्ड याद नहीं है, मगर उन्होंने कहा कुछ ऐसा इंप्रेशन दिया कि कोई इस तरह की चीज़ वो नहीं करेंगे, जिससे कि वो होस्ट को जो कि पाकिस्तान है, एम्बैरेस करें। जहाँ तक प्रोटोकॉल का ताल्लुक है, वो तो फिर आप मेरा ख्याल है वो बेहतर है फॉरेन मिनिस्ट्री से पूछें कि जिस लेवल पे वो रिसीव हुए, क्या ज़ाहिर है उसका फ़ैसला किया हुकूमत ने। और मैं समझती हूँ ये चीज़ें हमेशा म्यूचुअल होती हैं। जब हमारे जाते हैं मिनिस्टर्स तो वो भी इसी तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, और हम भी फिर उसी तरह से करते हैं, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ म्यूचुअलिटी एंड रेसिप्रोसिटी बिल्ट इनटू दिस। सो इसमें मैं नहीं समझती कि कोई अनोखी बात है या कोई नई चीज़ है। इट्स नॉट सर्टेनली नॉट ब्रेकिंग न्यूज़। आपके लिए गैर मामूली बात नहीं है। अच्छा, अब ताल्लुकात के हवाले से सरकारी सतह पे तो हमारी तरफ से भी कोई ख्वाहिश का इजहार नहीं हुआ। भारत ने भी, जिस तरह आपने जिक्र किया, वाजे कर दिया था। लेकिन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से ज़रूर एक ख्वाहिश का इजहार हुआ, और ये उनकी एक पुरानी पॉलिसी है। वो हमेशा से इस बात को एडवोकेट करते थे कि दोनों मुल्कों के दरमियान बेहतर ताल्लुकात होने चाहिए, बिलखुसूस ट्रेड होना चाहिए। कितनी काबिल अमल मियां नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश है मौजूदा सूरत हाल में? अव्वल तो ये कि मियां नवाज शरीफ जो हैं वो स्टेट, रियासत या गवर्नमेंट की पॉलिसी रिफ्लेक्ट नहीं करते। ये इनके ज़ाती व्यूज़ हैं। और दूसरा ये कि मेरा ख्याल है किसी 2 मुल्कों के दरमियान अगर ताल्लुकात तनाव का शिकार हों, तो उसमें दोनों तरफ से कहते हैं ताली बजनी चाहिए, तो यकतरफ़ा नहीं हो सकता। तो इस चीज़ का बार-बार इज़हार करना, चाहे जो भी करे कि जी हम चाहते हैं, लेकिन उस तरफ से कोई इस तरह की आवाज़ ना उठे, तो मैं समझती हूँ वो मुनासिब नहीं है। ये चीज़ें म्यूचुअल बेसिस पे होती हैं और दो तरफ़ा इसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर दो तरफ़ा नहीं है, तो मैं नहीं समझती कि पाकिस्तान को कोई ऐसा इंप्रेशन देना चाहिए कि हम डेस्परेट हैं कि हमारी से बातचीत शुरू करें। पाकिस्तान विल नॉट बेग इंडिया फॉर एनी टॉक्स। आई थिंक ये क्लियर होना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि गवर्नमेंट ने तो कम से कम कोई इंटरेस्ट नहीं शो किया और उन्होंने ठीक किया। हाल ही में आपने देखा उनकी जो इलेक्शन कैंपेन हुई थी, उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किस किस्म की बातें की थी पाकिस्तान के बारे में। जयशंकर ने खुद किस किस्म के स्टेटमेंट्स दिए हैं हाल ही में, नॉट लॉन्ग अगो, अक्यूजिंग पाकिस्तान ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स इंक्लूडिंग ऑन टेररिज्म। तो देखें, ये तो नहीं हो सकता ना कि एक तरफ से हमें इस तरह से कंडेम किया जा रहा है, हमें क्रिटिसाइज किया जा रहा है, और वो भी इतने सख्त अल्फाजों में, और हम बिल्कुल उनके सामने कहें कि नहीं जी हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो आपसे बात करना चाहते हैं। इस तरह नहीं होता। इट हैज़ टू बी म्यूचुअल एंड इट हैज़ टू बी बेस्ड ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट। इट कैन नॉट वर्क यूनिलैटरली।
میاں صاحب کے اس بیان کی اس لیے اہمیت ہو جاتی ہے کہ جو پارٹی اس وقت اقتدار میں ہے اس جماعت کے وہ سربراہ ہیں اور کئی بار پارٹی کی طرف سے بھی پالیسی سٹیٹمنٹ دے رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ یقیناً انہوں نے انفرادی طور پہ گفتگو کی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ، اور بھارت کے حوالے سے یہ کتنا سیٹ بیک تھا؟ اب انٹرنیشنلی وہ تو بہت سے بیانات پاکستان کے حوالے سے دیتے رہے اور الزامات بھی لگاتے رہے اور اپنے گریونسز بھی سامنے رکھتے رہے، لیکن ان کے لیے کتنا سیٹ بیک ہے جو کینیڈا کے ساتھ ان کے سفارتی تعلقات جس نہج کے اوپر پہنچ گئے، جس نوعیت کے الزامات وہ لگاتے تھے آفیشلی کینیڈا کی طرف سے ان کے سفارتکاروں کو معطل کر کے بھی اسی قسم کی بات کی جا رہی ہے، یہ اس وزٹ سے پہلے ایک بڑا سیٹ بیک تھا بھارت کے لیے؟ جی بالکل، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں افسا، یہ واقعی بہت ہی بڑا دھچکا ہے بھارت کے لیے، بیکاز کینیڈا جیسا ملک اور جس قسم کی کھلے الفاظوں میں پرائم منسٹر ٹروڈو نے بیان کیا ہے کہ انڈین ڈپلومیٹس وہاں کیا کرتے رہے ہیں اور کن چیزوں میں ملوث رہے ہیں، کرمنل ایکٹس میں یا ایکٹیویٹی میں، اور پھر ان کو اس طرح سے ڈپلومیٹس کو ایکسپیل کرنا، میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی سیریس چیز ہوتی ہے دو ملکوں کے درمیان۔ سو یس، اٹس اے ہیوج سیٹ بیک، ہیوج امبیرسمنٹ فار انڈیا، اس میں تو کوئی شک شبے کی بات نہیں۔ اور ڈاکٹر صاحبہ، میں اس موقع پہ آپ سے یہ بھی ضرور جاننا چاہوں گی کہ بھارت کے حوالے سے ایک یہ تاثر رہتا ہے، جے شنکر صاحب اس پہ بہت انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ بات کرتے ہیں کہ یہ کہ اس کو اپنی اسپیشلٹی کے طور پہ بتاتے ہیں کہ بھارت اپنے تعلقات کو بیلنس کر رہا ہے دنیا کے ساتھ، تو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ مت ہے یا ریالٹی ہے کہ ویسٹ کے ساتھ بھی ان کے تعلقات ہوں، یا یہ رکن ممالک سب کو کیٹر کر رہا ہے بھارت؟ دیکھیں، میرا تو خیال ہے یہ بڑی ہپوکریٹیکل پوزیشن ہے، اس لیے کہ ایک طرح سے وہ چین کے ساتھ ان کی کانفرنٹیشن چل رہی ہے، چین کے ساتھ پرابلمز ہیں ان کی، اور دوسری طرف سے وہ کہتے ہیں کہ بیلنس کر رہے ہیں، تو بیلنس کہاں کر رہے ہیں، کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ وہ تو فرملی امریکہ کے کیمپ میں ہیں اس وقت۔ آپ نے دیکھا ہے جو انہوں نے پوزیشن بھی اختیار کی ہے، مثال کے طور پہ فلسطین پہ، غازہ پہ، وہ بالکل کانٹری ہے ٹو دا پوزیشن جو کہ انڈین گورنمنٹ کی ہوتی تھی پہلے، اور وہ کس لیے کی ہے انہوں نے؟ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے، اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے۔ تو یہ تو بالکل ایک ہپوکریٹیکل سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم بڑا بیلنس کر رہے ہیں۔ کون سا بیلنس کر رہے ہیں؟ یہ ضرور ہے، اور اس کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ انڈیا از اے بگ اکانومی، اٹس اے بگ کنٹری، ان کی اکانومی اسٹرانگ ہے، اور اس حوالے سے بہت سارے ملک ہیں ایسٹ اینڈ ویسٹ جو کہ ان کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں اور بڑھانا بھی چاہتے ہیں، تو یہ ایک ریالٹی ہے۔ لیکن ان کا یہ کہنا کہ ہم بیلنس کر رہے ہیں، بیلنس تو بالکل مجھے نظر نہیں آ رہا۔ ان کے جو ووٹس ابھی ریسنٹلی یو این جنرل اسمبلی میں تھے، اگین پیلسٹائن پہ، غازہ پہ، وہاں پر بھی انہوں نے امریکہ کا ساتھ دیا، ابسٹین کیا انہوں نے ایسے ریزولوشنز پہ جس پہ کہ ماضی میں وہ ہمیشہ اس کے لیے ووٹ کرتے تھے۔ تو یہ تو بالکل ہی فارملی امریکہ کے کیمپ میں، کم از کم پرائم منسٹر مودی کے نیچے تو بھارت کی فارن پالیسی بہت تبدیل ہوئی ہے، اور وہ تو اس وقت فرملی ان دی امریکن کیمپ ہے، اور ان کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ یہ جو کنٹین چائنا پالیسی ہے، وہ تو بڑی خوشی سے کاؤنٹر ویٹ بنے ہیں ٹو کنٹین چائنا۔ اور ڈاکٹر صاحبہ، اب جب حکومت سے بات کرتے ہیں، ہمیں ایک واضح طور پہ کئی عرصے سے ایک جھکاؤ چین کی طرف نظر آتا ہے، اور اب اس کا اظہار بھی بالخصوص جس اعتماد کا اظہار چائنا نے کیا اس موقع پہ پاکستان آ کے، جو جس قسم کے سیکیورٹی کے اعتبار سے واقعات پیش آئے۔ سو یہ آخر میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اب ہمارا آئی ایم ایف کے اوپر بھی بہت انحصار ہے، پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے تعلقات کو بیلنس کرے یا ایک واضح پوزیشن اپنائے؟ اب پاکستان کی تو پوزیشن واضح ہے، پاکستان کی پوزیشن میں کوئی لیک آف کلیئرٹی نہیں ہے۔ پاکستان کی اسٹریٹجک پرائیورٹی چائنا ہے، اور پاکستان نے کلیئر کیا ہے، ایک دفعہ نہیں بار بار کیا ہے، کہ وہ کسی اس ایسے کولیشن کا حصہ نہیں بنے گا جو کہ اینٹی چائنا ہو۔ تو یہ بات کرنا کہ جی بیلنس تو ہوتا ہے دو ایسے ملکوں کے درمیان جن کے ساتھ آپ کے ریلیشن شپس جو ہیں اور مفاد ایکول ہوں، ایکول تو نہیں ہیں۔ ہمارے مفاد جو ہیں چائنا کے حوالے سے وہ بالکل مختلف ہیں، امریکہ کے ساتھ بالکل مختلف ہے۔ اس وقت امریکہ کے ساتھ ریلیشن شپ ہماری بہت ہی لو لیول پہ ہے۔ امریکہ ہیز شون نو انٹرسٹ آفٹر اٹس ودرول فرام افغانستان ان پاکستان، یہ تو ایک فیکٹ ہے۔ باہمی تعلقات میں کوئی وزن ہی نہیں ہے ہمارے امریکہ کے حوالے سے۔ سو بیلنس کون سا بیلنس؟ میرا خیال ہے ایک یہ ضرور ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کو ایک نارمل اسٹیبل ٹریک پہ رکھنا پاکستان کی ضرورت ہے، لیکن پاکستان اسٹریٹجک پرائیورٹی is China, not America.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ملیہ لودھی صاحبہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ناظرین ایک بریک کی طرف جاتے ہیں, واپس آئیں گے تو حکومت کا موقف جانیں گے. ہمارے ساتھ خرم دستگیر صاحب موجود ہوں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی میزبانی میں ہونے والے 23ویں SCO سمٹ کی اور حکومتی موقف جانتے ہیں. ہمارے ساتھ خرم دستگیر صاحب موجود ہیں, سابق وفاقی وزیر. بہت بہت شکریہ خرم صاحب آپ کے وقت کے لیے. آپ سے جاننا چاہوں گی بطور حکومت آپ لوگوں کی کیا توقعات ہیں SCO سمٹ کی؟ اس بار پاکستان کی طرف سے میزبانی کی جا رہی ہے, بہت سے سیکیورٹی اور سیاسی چیلنجز کا نہ صرف سامنا تھا بلکہ ان کے حوالے سے نظریں تھیں سب کی. سو اب اس کا آغاز ہونا, حکومت کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہے؟ پاکستان جب 2017 میں اس کا مستقل رکن بنا تھا, اس کے بعد سے بہت ساری تبدیلیاں آئی ہیں جس کا وقتاً فوقتاً SCO سمٹس میں گفتگو ہوتی ہے. لیکن اہم بات یہ ہے کہ یہ اس وقت دنیا میں جو جوہری ہتھیار رکھنے والے ممالک ہیں ان میں سے زیادہ کی تعداد جو ہے اب SCO کے اندر ہے, اہم. اور دوسرا یہ ہے کہ بہت بڑی آبادی دنیا کی اب SCO کا حصہ ہے, اور امریکہ کے افغانستان سے ودرول کے بعد اور جو صورتحال یوکرین میں پیدا ہوئی ہے, اس وقت فلسطین میں ہوئی ہے, تو ایک متبادل فورم جس کی جو زیادہ فوکس ہے وہ ہمیشہ سیکیورٹی پر ہے, لیکن اب اس کو آہستہ آہستہ ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے. تو یہاں ایک ہم یہ وقت کے ساتھ ساتھ چائنا اور رشیا اور ایران کا ایک آرگنائزیشن کے اندر ہونا جو ہے وہ ایک مغرب کے مقابلے میں ایک نیا فورم جو ہے وہ اٹھ رہا ہے. پاکستان اگرچہ کی پوری کوشش ہے کہ اس مغرب میں اور یہ جو چائنیز فورم اور رشین فورم ہے اس کے درمیان ایک توازن قائم رکھا جائے, لیکن یہ اب آنے والی جو دنیا کی سخت بندی ہے اس کی تیاری ہے. وقتاً فوقتاً اس کے تحت مختلف ممالک جو ہیں وہ جنگی مشقیں بھی کرتے ہیں, اس چیز کو ڈسکس بھی کرتے ہیں. لیکن اب وقت جو تیزی سے بدل رہا ہے اس کے میں اس کی SCO کی بڑی اہمیت ہے, اور پاکستان کی جو میزبانی ہے وہ اس کو SCO کے مرکز میں لے کر آتی ہے. کیونکہ دوسری طرف اس کے اندر جو ہندوستان کی موجودگی, اگرچہ ہندوستان نے بھی تبھی جوائن کیا تھا جب ہم نے کیا تھا, لیکن ہندوستان کی جو زیادہ اس وقت واضح جھکاؤ ہے وہ مغرب کی طرف ہے. امریکہ کے ساتھ ان کا ایک اسٹریٹجک معاہدہ ہے, ڈیفنس ایگریمنٹس ہیں, تو اگرچہ چائنا اور رشیا غالباً ہندوستان کو اس میں شامل کر کے اس کے ساتھ اپنے جو تعلقات ہیں اس کو برابر رکھنا چاہتے ہیں, لیکن یہ چونکہ اب ہندوستان کے بڑے سیریس ایشوز ہیں پاکستان کے ساتھ بھی اور چائنا کے ساتھ بھی, تو زیادہ وقت کے ساتھ ساتھ ہندوستان اس کا ممبر تو رہے گا, لیکن پاکستان کی اہمیت زیادہ ہوگی اس خطے میں. جی, آپ جس بھارتی جھکاؤ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, جہاں ایک طرف یہ بھی تبصرہ ہوتا ہے کہ انہوں نے بہت بیلنس آؤٹ کیا ہے اپنے تعلقات کو, میں آگے جا کے آپ سے ضرور بات کرنا چاہوں گی کہ ہم کس طرح ویسٹ اور ان رکن ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو بیلنس کر سکتے ہیں. میں یہ ضرور جاننا چاہوں گی ابتدائی طور پہ آپ سے خرم صاحب کہ حکومت کن معاشی اور اس کے علاوہ تجارتی امکانات کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے اس SCO سمٹ کے حوالے سے؟ جی, ہمارے اس وقت فوکس جو معاشی حوالے سے ہے وہ تو زیادہ بائیلیٹرل ہے, یعنی ہم پہلے سے زیادہ رشیا سے بات کر رہے ہیں. 2014 میں پہلی دفعہ ہمارا آپس میں ایک معاہدہ ہوا تھا, دفاعی معاہدہ, لیکن اب رشیا کے ساتھ جو دفاعی تعلقات ہیں ان میں کافی پیش رفت ہے. معاشی طور پہ ہم بائیلیٹرلی بات کرتے ہیں. چائنا کے ساتھ آپ کو معلوم ہے CPEC میں, اور ایک روایتی طور پہ بھی پاکستان کا ایک بہت پرانا اور گہرا رشتہ ہے جس میں CPEC کی وجہ سے گہرائی آئی ہے. لہذا SCO کا جو زیادہ فوکس ہے فار دا ٹائم بینگ, جو کہ اس کی بنیادی وجہ بھی تھی جب اس کو 2001 میں قائم کیا گیا تھا, وہ ملٹری کوآپریشن بھی ہے کہ کس طرح یہ ممالک جو اس کا حصہ ہیں وہ آپس میں مل کر اپنے مشترکہ دفاع کے لیے تیاری کر سکتے ہیں. اور یہی اب وقت کے ساتھ ساتھ دیکھنا ہے کہ کیا اس کا ارتقا ہوگا, کہ کیا نیٹو کی طرح کیا کوئی مشترکہ دفاع کا ایگریمنٹ ہو سکتا ہے یا نہیں, لیکن ہندوستان کی موجودگی اس میں ہمیشہ ایک مشکل رہے گی.
اب ہندوستان کی موجودگی کی آپ نے بات کی ہے، تو یہ جو وزٹ ہے بھارتی وزیر خارجہ کا، اس کو سے کس حد تک امیدیں وابستہ ہیں؟ ان کی طرف سے بھی اس کو واضح کیا گیا کہ ایس سی او سمٹ کی حد تک ہے، ہمارے فارن آفس کی طرف سے بھی کہا گیا، لیکن خرم صاحب کل میاں نواز شریف صاحب کی، آپ کی پارٹی کے سربراہ فارمر پرائم منسٹر، ملاقات ہوئی تھی سینئر بھارتی صحافی برکھا دت سے، جس میں انہوں نے ایک خواہش کا اظہار کیا کہ مودی صاحب آتے تو بہتر ہوتا. تو اگر مودی صاحب شرکت کر رہے ہوتے پرائم منسٹر بھارت کے، تو آج مختلف سچویشن ہوتی، آپ ایک مختلف بیان دینے کی پوزیشن میں ہوتے؟ جی ہو سکتا تھا، لیکن چونکہ دونوں ممالک کے درمیان اس وقت نہ ہی باقاعدہ طور پر سفارتی تعلقات موجود ہیں اور نہ ہی کوئی بیک چینل موجود ہے جس کے ذریعے وزیر اعظم مودی کے وزٹ کی تیاری کی جا سکتی ہے. تو لہذا ایک سٹیپ واحد جو ہو سکتا ہے فوری طور پہ وہ یہی ہے کہ دونوں ممالک اس پر ایگری کر لیں کہ ہم اپنے سفارتی تعلقات جو ہیں، کیونکہ دونوں ممالک نے اپنے ہائی کمشنر جو ہیں اس وقت وہ واپس بلائے ہوئے ہیں، اور جو دونوں مشنز ہیں وہ آدھی اسٹرینتھ پر کام کر رہے ہیں، اس کو بحال کیا جا سکتا ہے. لیکن جب تک کوئی بیک چینل موجود نہ ہو اور اس کی تیاری نہ کی جا سکے تو وزیر اعظم مودی کے اور غالباً تشریف لانے کی یہ ایک وجہ بھی ہو سکتی ہے. اگرچہ لیکن آپ کے ناظرین پر یہ بھی واضح کر دوں کہ پچھلے سال یہی جو میٹنگ پاکستان میں ہو رہی ہے یہ کرگزستان میں ہوئی تھی، اور وہاں بھی پرائم منسٹر مودی نہیں گئے تھے، اور انہوں نے اسی طرح اپنے فارن منسٹر جے شنکر کو ہی بھجوایا. ابھی آسیان کے البتہ جو بھی کانفرنس ہوئی اس میں انہوں نے ضرور شرکت کی. یہ جو میاں نواز شریف صاحب بات کرتے ہیں، ان کی ایک دیرینہ ان کی ایک کوشش رہی ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان کچھ حالات بھی بہتر ہوں، ٹریڈ بھی کھلے، لیکن اب جو وہ بات کریں اس کو ہم خرم صاحب انفرادی ان کی سوچ خواہش بطور ایک فارمر پرائم منسٹر کے طور پہ دیکھیں، یا موجودہ پرائم منسٹر شہباز شریف اور یہ ریاست کہیں نہ کہیں یہ آئیڈیا شیئر کرتی ہے ان کے ساتھ؟ جی زیادہ ایک خواہش ضرور ہے کہ وہ جرت جو پاکستان بارہا دکھا چکا ہے امن کے لیے، ہندوستان بھی وہ اس کریج کا مظاہرہ کرے. لیکن اب جو حالات کچھ سال پہلے تھے ان میں ایک پرنسپل تبدیلی آ چکی ہے 2019 کے بعد، اور ہندوستان کا جو رویہ رہا ہے ان میں 2 سال جو مقبوضہ کشمیر میں لاک ڈاؤن رکھا ہے اور جس قسم کی بے ایمانہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں، ہندوستان دوسری طرف اپنی طرف سے ہمیشہ ہمارے اوپر جو ہے وہ دہشت گردی کا جو الزام ہے وہ لگاتا ہے. تو لہذا یہ جو الزامات ہیں اور جو آپس میں گفتگو ہے اس کی ایک بڑی طویل ہسٹری ہو چکی ہے. تو اس کو تبھی اس میں ایک کوانٹم جمپ آئے گا اگر پرائم منسٹر مودی جو ہیں ان میں یہ جرت ہو کہ وہ کہیں کہ میں یہ سارے معاملات پر سنجیدگی سے بات کرنا چاہتا ہوں. کیونکہ اس کے بغیر تو اگر فارن منسٹرز آئیں گے تو معاملات جو ہیں وہ ایک رسمی وزٹ تک رہیں گے، اور یہ بھی واضح ہے کہ فارن منسٹر جے شنکر وہ بھیجنے کا مطلب یہی ہے کہ ہندوستان جو ہے اس کو کم از کم ساکھ سے بہتر ٹریٹ کرنا چاہتا ہے ایس سی او کو، اسی وجہ سے کہ اس میں چائنا اور رشیا موجود ہے. تو لہٰذا وہ اپنی موجودگی قائم رکھیں گے، لیکن یہ وہ ایک رسمی جسے ہم کہتے ہیں سفارتکاری کا میجر ہے. لیکن کوئی سنجیدہ بات تب تک نہیں ہوگی جب تک دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات اور بیک چینل نہیں قائم کیا جاتا. اس کے بغیر اگر پرائم منسٹر مودی، اور اسی لیے وہ نہیں آئے کیونکہ تیاری اس معاملے کے لیے وہ نہیں ہے. اب یہ جو ایس سی او اجلاس ہے اس کے ایجنڈا پہ ہے ایس سی او ڈیولپمنٹ فنڈ کا قیام بھی خرم صاحب. تو اس حوالے سے لوگوں کی نظریں ہیں کہ اگر اس کا قیام ہوتا ہے تو کیا یہ ہماری ویسٹ کے اوپر انحصار کو کم کر سکتا ہے؟ لیکن اگین پھر وہی سوال ہوگا جس حد تک ہمارا ایک انحصار رہا ہے کہ پھر پاکستان بیلنس کیسے کرے گا تعلقات کو؟ جی یہ ایجنڈا اس کو وسیع کرنے کے لیے بڑی دیر سے موجود ہے، اور ڈیولپمنٹ کا بھی بڑی دیر سے اس پر گفتگو ہو رہی ہے. چائنا کی طرف سے آپ کو معلوم ہے کہ ایشین انفراسٹرکچر بینک جو ہے اس کا قیام کچھ عرصہ پہلے عمل میں لایا گیا تھا. پاکستان اس کے فاؤنڈنگ ممبرز ہیں اس میں سے موجود ہے. لیکن اصل ایشو یہی ہے کہ پاکستان اگر جس طرح پہلے سے 7 مہینے میں ہمیں بہت بہتر معاشی استحکام حاصل ہوا ہے، اور استحکام اس حد تک حاصل کرتا ہے جس کے نتیجے میں ہمیں پھر مغربی جو فائنینشیل ادارے ہیں ان کے دروازے پر نہیں جانا پڑتا، تو تبھی ہم پھر
बाकायदा तौर पे आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इशू यही बना हुआ है कि पाकिस्तान के सामने जो इस वक्त तवाज़न पैदा करने का चैलेंज है वो यही है कि एक तरफ हमें जो वेस्टर्न फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, IMF जैसे, उनकी ज़रूरत पड़ती है, और दूसरी तरफ हम बार बार चाइना से जो अपने लोन्स हैं वो रोल ओवर करवाते हैं। तो ये जो टेंशन है ये तभी रिजॉल्व होगी, और इंशाल्लाह आने वाले सालों में पाकिस्तान इस्तेहकाम हासिल करेगा, क्योंकि ये बात वाज़ेह है कि मगरबी दुनिया, खासतौर पर अमेरिका जो है, वो अफगानिस्तान से इनखला के बाद, और जब से उनको 1-10 साल से कुछ तेल और गैस के मामले में पहले से बेहतर अपनी इंटरनल प्रोडक्शन में, उसका मशरिक़ वस्ता में इंटरेस्ट जो है और इस खित्ते में इंटरेस्ट जो है पहले से कम हो गया, जबकि चाइना तो हमारा नेबर है और यहाँ मौजूद है। तो लिहाजा लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट पाकिस्तान के चाइना के साथ ही हैं, लेकिन बहरहाल जब तक हम खुद मुआशी तौर पर मुस्तहकम नहीं होते, हमें ये बैलेंसिंग एक्ट जो है वो जारी रखना है। ब्रेक के बाद खुशामदीद हम बात करें पाकिस्तान की मेज़बानी में होने वाले 23वें SCO समिट की, और हुकूमती मौक़िफ़ जानते हैं। हमारे साथ खुर्रम दस्तगीर साहब मौजूद हैं। अब ये जो चाइना की तरफ से एक एतमाद का इजहार किया गया, उनका एक बड़ा वफ्द आया, उनके प्राइम मिनिस्टर आए हैं, यकीनन ये काबिल ज़िक्र तो है, क्योंकि जिस किस्म के वाक़यात पेश आए बिलखुसूस कराची एयरपोर्ट के पास दहशतगर्दी का, उसके बाद। लेकिन खुर्रम साहब, ये मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी कि अब CPEC का जो दूसरा मरहला है उसके हवाले से हमें किन चैलेंजेस का सामना है। एक बात तो सबके सामने है कि IMF के साथ भी हमने एक यकीन दहानी करवाई हुई है मुख्तलिफ हवालों से, लेकिन उसमें यह भी है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में के लिए कोई खुसूसी रियायत जो है अगर दी जाए नहीं दी जाएंगी या ख़त्म की जाएंगी। सो ये दोनों चीज़ों को हम साथ लेके कैसे चलेंगे? अब तो फिर अगर हमने किसी हद तक भी बैलेंस आउट करना है तो ये तो एक बड़ा मुश्किल मरहला होगा। जी, मैं अपनी ज़ाती राय का इज़हार कर सकता हूँ कि ये जो IMF की शर्त है ये कोई ऐसी मुश्किल शर्त नहीं है। जो भी मराहत हैं वो सब ममालिक को बराबर दी जा सकती हैं, यानी सबके लिए बराबरी कि अगर कोई इन्वेस्ट करता है मुल्क पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल प्लांट लगाने के लिए, तो हम सबको वो बराबर मराहत देंगे। तो अगर सबके लिए बराबर होंगी तो IMF को कोई इतराज़ नहीं होगा। इशू सिर्फ यही है कि जिस तरह मैंने कहा, मगरब का इंटरेस्ट इस खत्ते में अफगानिस्तान से निकलने के बाद बहुत कम हो गया। तो जो चैलेंज है CPEC 2 का, वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा चाइनीज़ कंपनीज जो हैं उनको पाकिस्तान में लाकर रिपैट्रिएट किया जाए, जो दूसरी जगहों पे समझते हैं कि उनकी अब कॉस्ट बढ़ गई हैं, और उसके ज़रिए जो है वो पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी भी आएगी, पाकिस्तान में बेहतर मैनेजमेंट के तरीके भी आएंगे। लेकिन दूसरी तरफ हमें पाकिस्तान के अंदर जो है अपना जो तवानाई का निज़ाम है और टैक्सेशन जो है उसको भी स्टेबलाइज करना होगा, और हमें ये यकीन दहानी करानी होगी सिर्फ चाइनीज कंपनी को नहीं, तमाम कंपनियों को, कि पाकिस्तान में अब आने वाले सालों में कोई गैर मामूली टैक्सेस नहीं लगेंगे, कोई नए महसूलात हम इंट्रोड्यूस नहीं कर देंगे जिसकी वजह से कंपनी की जो बैलेंस शीट्स हैं वो मुतासर होंगी। और दूसरा वो एक इशू जो हमें पिछले 2-3 साल रहा है, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की वजह से जो ये बैनुल अक़वामी कंपनियां सिर्फ चाइनीज नहीं, उनको अपने जो प्रॉफिट्स थे उसे रिपैट्रिएट करने में रुकावट आई है, जिसकी वजह से काफी इंटरनेशनल कंपनीज में तशवीश भी है। तो असल इशू चैलेंज यही है कि हम पाकिस्तान में स्टेबिलिटी लाकर फाइनेंशियली भी, एनर्जी वाइज भी, पूरी दुनिया के लिए अपने आप को ओपन अप करें। और चूंकि चाइना के साथ हमारा ज्यादा ताल्लुक है और वहाँ उस चाइना का पाकिस्तान में एक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट वहीं से आने की तवक्को है, और उसको फिर हमें कायम करना है। कुछ ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हम देख रहे हैं इंडस्ट्री में हुई है, लेकिन एज आई सेड हमें पहले अपने सिस्टम्स को दुरुस्त करके फिर बाकी दुनिया को इंक्लूडिंग चाइना इनवाइट करना। यही मुतालबा भी हमसे बारहा किया जाता है। अब खुर्रम साहब, इस जो हालात बने, एक्सट्रीम सिक्योरिटी मेजर्स आपकी हुकूमत की तरफ से लिए गए इस SCO समिट के हवाले से, एक तो वो भी खबरों की जीनत रहे, लेकिन एक और चीज़ हावी आ गई जो हेडलाइंस हमने देखी इंटरनेशनल मीडिया में भी, वो PTI के एहतजाज की कॉल थी। आप नहीं समझते कि इस मौके पर जेल में मुलाकातों पर पाबंदी लगा के जो एक बेएतमादी की सी सूरत हाल कायम की गई, ये दुरुस्त हैंडलिंग नहीं हुई इस सारी सिचुएशन की, इसको एक तरफ रखते हुए कि PTI की तरफ से एहतजाज की कॉल दी गई थी? जी नहीं, बेतमादी ये इसकी वजह से पैदा नहीं हुई कि मुलाकात की इजाज़त नहीं, बेतमादी इस वजह से पैदा हुई कि उनके जो लीडरान हैं, जब भी उन्हें जलसे की इजाज़त दी गई है, उन्होंने अपने कारकुनों को और अवाम को तशद्दुद पर उकसाया है, धमकियां दी हैं, और ये एक ऐसी जो गुफ्तगू है
جس کو آئین میں تحفظ نہیں ہے. انسائٹمنٹ ٹو این offense واضح طور پر آرٹیکل 19 میں ایکسیپشن دی گئی ہے. تو لہذا وہ بار بار جب اس قسم کی دھمکیاں دیں گے، اور یہ ضرور ان کو دکھ ہوگا کہ ان کا احتجاج نہیں ہوا، اور جو انہوں نے فارن منسٹر جے شنکر کو دعوت دی تھی کہ وہ پی ٹی آئی کے احتجاج سے آ کر خطاب کریں، شاید ان کو موقع اپنا جو ہے وہ ضائع ہو گیا، اس کا دکھ ہے. لیکن اس وقت ایک ایسی جماعت جس کا ریکارڈ پہ ہے کہ وہ بار بار تشدد پر اترتے ہیں اور تشدد کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو ایس سی او کی جو کانفرنس ہے پاکستان میں بڑے عرصے کے بعد ایک اتنا بڑا ایونٹ ہو رہا ہے، اس کو سموتھلی چلانے کے لیے یہ سب جو سٹیپس ہیں وہ لیے گئے ہیں. اسلام آباد کے شہریوں کی حفاظت کے لیے سٹیپس لیے گئے ہیں. جیسے ہی کانفرنس کل ختم ہو جاتی ہے تو نارمل سی ریسٹور ہو جائے گی. حکومتی موقف آپ نے جانا، ایک بریک کی طرف جاتے ہیں. واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہارون شریف صاحب موجود ہوں گے، سینئر ماہر معاشیات ہیں، اور ان سے ہم جانیں گے کہ ایس سی او سمٹ پاکستان کی میزبانی، اس کو معاشی اعتبار سے ہمیں کیسے دیکھنا چاہیے. شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ ہارون شریف صاحب موجود ہیں، سینئر ماہر معاشیات ہیں اور سابق چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ. بہت بہت شکریہ ہارون صاحب آپ کے وقت کے لیے. ایس سی او سمٹ کی میزبانی پاکستان کر رہا ہے، مختلف حوالوں سے اس کو دیکھا جا رہا ہے. آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کی نظر میں اس کا اکنامکلی اس کی اہمیت ہے، یا پھر سمبولکلی ہم اس کو جو ہے وہ زیادہ اس کی سمبولک اہمیت کے اوپر غور کرنے کی اس وقت ضرورت ہے. کچھ ایم او یوز کے اوپر سائن ہوئے، چین کے وفد کے ساتھ میٹنگز ہوئی، اور سی پیک کے حوالے سے بالخصوص چین کی ایک دلچسپی برقرار ہمیں نظر آئی. تو کتنے معاشی امکانات کے آپ سمجھتے ہیں کہ دروازے کھولے گا یہ سمٹ کی میزبانی کرنا؟ جی، سمٹ کی میزبانی تو پاکستان کی ٹرن تھی، اور اٹس اے گریٹ آنر کہ پاکستان نے ایک اچھے بڑے بلکہ ریجنل کوآپریشن کے سب سے بڑے سمٹ کو ہوسٹ کر رہا ہے اور سکسیسفلی کر رہا ہے. اینڈ وہ پاکستان کے لیے ایک بہت خوشائند بات ہے، جس میں بائی لیٹرل میٹنگز بھی ہیں. بٹ سب سے اہم ہے کہ 4 دن کے لیے چین کے وزیر اعظم یہاں ہیں، اور وہ تفصیلاً سی پیک 2 کو بھی ریویو کر رہے ہیں اور اپنی کمٹمنٹ کا سگنل دے رہے ہیں. تو یہ تو بڑی پازیٹیو چیزیں ہیں اس سمٹ کی، اور پاکستان کو بالکل ایک فعال کردار ادا کرنا چاہیے. لیکن ہمیں یہاں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ایس سی او جو ہے بائی اسٹرکچر یہ ایک ریجنل کوآرڈینیشن اور سٹیبلٹی کی آرگنائزیشن ہے، جس میں اکنامک ڈیولپمنٹ ایک کمپوننٹ ہے، لیکن اس کو لینس سے دیکھا جاتا ہے سیکیورٹی اور سٹیبلٹی کے. اب پاکستان کے اوپر ہے کہ اس لینس میں پاکستان کیا خطے کے لیے ویلیو پروپوزیشن رکھتا ہے اور اس ونڈو کے اوپر بلڈ کیا کرتا ہے. اس میں ایکسپلین یہ کرتا جاؤں کہ دیکھیں نا، جہاں تک بات چیت ہے، ایم او یوز ہیں، ان کو مارکیٹس اتنی سنجیدگی سے نہیں لیتی. یہ ایک فیل گڈ فیکٹر ہے کہ ہمارے پاس اپرچونٹیز ہیں. اصل چیز ہے کہ آپ کیا ڈیل ٹیبل پہ رکھتے ہیں، آپ کن ایریاز میں لیڈرشپ رول لیتے ہیں، تاکہ ٹمارو اگر اس ریجن کی مارکیٹ جو کہ ایمرجنگ ایشیا سے لیگ بیہائنڈ کر رہی ہے، اس میں پاکستان اور ریجن مل کے اپنے لوگوں کو اپلفٹ کر سکے. اس کے اندر بہت سی ڈیلز ہیں، اور پرائیویٹ سیکٹر کو سامنے لانا بہت ضروری ہے. تو ہمیں اس کو بیلنسنگ، جیسے آپ کا سوال ہے، اس کے 2 اینگل ہیں. ایک یہ ہے ڈپلومیٹک اینڈ پولیٹیکل اینگل، وہ بالکل اپنی جگہ اور بہت اہم ہے. 40% دنیا کی جی ڈی پی ایس سی او ممالک میں ہے. چین ہے، روس ہے، انڈیا ہے، پاکستان ہے، ایران ہے. تو یہ بہت اہم ہے. لیکن اگر اس کو اپنے اکنامکلی ایک ٹول کے طور پہ استعمال کرنا ہے، دین پاکستان کو وہ اولڈ سکول اپنی لوکیشن اور لوگ اور مارکیٹ بیچنے کی بجائے بڑے کانکریٹ سٹیپس کرنے پڑیں گے. اور اگر وقت ہے تو میں ان کچھ سٹیپس سجیسٹ بھی کر سکتا ہوں. جی ضرور، میں اس پہ آپ تفصیلی طور پہ میں چاہوں گی یہ بھی پوائنٹس آپ سامنے رکھیں. اور ساتھ ہی میں ہارون صاحب ایک سوال بھی رکھ دیتی ہوں، کیونکہ آپ نے لیڈرشپ رول کی بات کی، یا پھر ایون ایک رکن کے طور پہ مؤثر کردار بھی ہم اگر کہیں کہ ادا کرنا ہوگا، اس کے لیے پاکستان میں کتنا سازگار ماحول بنانا ہوگا. کہ ایک طرف ہم جب آئی ایم ایف کی شرائط دیکھتے ہیں یا ان سے کیے ہوئے وعدے، تو اس میں تو بڑے جو مسائل جن کی وہ نشاندہی کرتے ہیں. ریسنٹلی تو یہ بھی کہا گیا کہ جو ویک بزنس کلائمیٹ ہے، کرپشن ہے، اسٹیٹ انوالومنٹ ہے، یہ ساری چیزیں باٹل نیکس ہیں پاکستان میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کے حوالے سے کچھ سنجیدگی آپ کو موجودہ نظام کے سیٹ اپ کے اندر نظر آئی، جس کے تحت ہم ایکسپیکٹ کریں کہ ہم اس سے بڑا کوئی رول ادا کر سکتے ہیں اس ایس سی او کے تحت؟ دیکھیے، اس کے ڈیفرنٹ فیزز ہیں. اب پہلا تو یہ ہے کہ اگر تو ہم نے اس کو پاپولسٹ ہائپ تک رکھنا ہے،
اس میں تو ہماری جو انفارمیشن منسٹری اور لوگ بہت اچھے ہیں اور وہ اس کو کام کر رہے ہیں. جو اگر ہم نے سنجیدہ کانکریٹ سیکنڈ سٹیپ پہ لے کے جانا ہے تو اس وقت ہماری بیوروکریسی اور پالیٹکس میں وہ کیپیبلٹی نہیں دکھائی دے رہی اور نہ وہ اعتماد ہے دکھائی دے رہا. اس کے لیے ہمیں بیسٹ پروفیشنلز کے لیے سپیس کریٹ کرنی پڑے گی جو ہمارے سیکٹرز آف کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہیں. اگر ہم فوڈ سیکیورٹی میں رول پلے کر سکتے ہیں تو ہمیں ایسے ایکسپرٹ چاہیے جو زراعت کی ویلیو ایڈ کر کے ریجن کی مارکیٹ کا نالج رکھتے ہوں اور اس کی ایک ایکسپورٹ کا گیم پلان پارٹنرشپ کا بنا سکیں. اگر ہمارا فیوچر آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ٹیکنالوجی بیسڈ گروتھ میں ہے وہاں پر بھی ہمیں ورلڈ کلاس لوگوں کی ضرورت ہے جو حکومت کو ایڈ کر سکیں. میں یہ کلیریفائی کرتا جاؤں کیونکہ میں خود بھی حصہ رہا ہوں. ہم جیسے جو ٹیکنوکریٹس ہیں ہمیں وزارتیں نہیں لینی چاہیے لیکن ہمیں ایسی سپیس چاہیے کہ ہماری بات سنی جائے اور عزت کی جائے تاکہ ہم اس کو کام کر سکیں. پاکستان بہت سے SCO ممالک سے ایز اے مارکیٹ اکانومی بہتر ہے, خاص طور پہ سینٹرل ایشیا سے. ہمیں وہاں پر جیسے ہماری بینکنگ خاصی ڈیولپڈ ہے. اب جو میں نے بڑا کلوزلی میں 6 سال 7 سال ورلڈ بینک کا سینئر ریجنل ایڈوائزر رہا ہوں خطے کا دونوں کا, ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشیا کا. میں نے اس کو جو ڈیپلی دیکھا ہے, دیکھیے سٹیپس کیا ہے. میں نے یورپین یونین کو دیکھا ہے, آسیان کو دیکھا ہے. ہمیں کچھ چیزیں کامن ٹیبل پہ رکھنی چاہیے. آئی ہوپ کہ اس کے اوپر کچھ تھنکنگ کی جائے گی. مثلاً اگر ہم نے لینڈ پورٹ سے کنیکٹڈ ہیں تو ہمیں کچھ کسٹمز یونین ہارمونائزیشن آف ریگولیشن کی طرف جانا ہے. فائنینسنگ کہاں سے آئے گی اگر آپ نے تجارت اور انویسٹمنٹ کرنی ہے, جوائنٹ وینچرز کرنے ہیں, ہمیں کچھ ملٹی لیٹرل بینکس جو ہیں خطے کے ان کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے ان کو ٹیبل پہ لانا پڑے گا. جو کنیکٹیوٹی ہے خالی سڑکیں اور پورٹ کو, وہ گروتھ کو کنٹریبیوٹ نہیں کرتی ہے. گروتھ تب آتی ہے جب یہ کنیکٹیوٹی پرائیویٹ کیپٹل کو اٹریکٹ کرتی ہے. اس کے لیے ایک پالیسی فریم ورک چاہیے جہاں ہم اپنا انٹرنل مائنڈ سیٹ چھوڑ کے ایک ریجن کی مارکیٹ کا مائنڈ سیٹ لائیں. اس ٹرانزیشن کو ٹائم لگے گا. چین نے ڈسرپٹ کر دی ہے BRI کے تھرو, لیکن اب پاکستان جیسے ملکوں کو اگر ہم آگے بڑھ پائیں تو یقیناً اپرچونٹی خاصی ہے. لیکن اگر ہم اس کو صرف سیاسی مفاد, گیم چینجر, سٹیٹمنٹس تک رکھیں, اس کے لیے I'll be disappointed. اور اس کے علاوہ ایجنڈا کے اوپر رہا SCO ڈیولپمنٹ فنڈ کا قیام. یہ کس طرح سے کیا مددگار ثابت ہو سکتا ہے, بالخصوص پاکستان کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں ویسٹ کے اوپر ہمارا انحصار, اس اعتبار سے اس کو دیکھا جائے یا کس حد تک اس سے ایکسپیکٹ کیا جائے؟ جی ابھی ویسٹ کا جو گلوبل ایک آرکیٹیکچر ہے اداروں کا, اس کو SCO کمپیٹ نہیں کر رہا ہے, لیکن ریجن اور سب ریجنل لیول کے اوپر کچھ ایفرٹس کر رہے ہیں. میں پھر سے کہتا جاؤں, SCO ایک اکنامک کوآپریشن کی باڈی نہیں ہے. اکنامک صرف ایک اینگل ہے. انہوں نے 2 پالیسیز بنائی 2023 میں شروع کی تھی. ایک SCO کا ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی ہے, 2035 تک جاتی ہے. ایک ان کی اکنامک کوآرڈینیشن اسٹریٹجی ہے جو 2030 تک جاتی ہے. جب میں نے ان کو پڑھا اور اس کو دیکھا ہے, وہ کچھ ابھی ان کے اندر بہت زیادہ کام اور کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو آپ ڈیولپمنٹ فنڈ ہوتے ہیں, یہ ادارے بنتے سالوں لگ جاتے ہیں. آپ کو وہ ایک لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ یاد ہوگا جس کو ہم نے بڑا بیچا, لیکن ابھی تک اس کے کوئی خد و خال بھی نہیں بنے. بیوروکریسیز ہیں. لیکن اگر ایگزسٹنگ جو بینکنگ سٹرکچر ہے خطے کا, جیسے ایشین انفراسٹرکچر بینک ہے, برکس بینک ہے, سلک روڈ فنڈ ہے, بیکاز چائنا ان کے پیچھے ہے, اگر ہم ان کے ریسورسز کو ریجنل مارکیٹ ڈیولپمنٹ کی طرف کنورٹ کرنے کے لیے انفلوئنس کر سکیں تو وہ ایک جلدی اور اچھا اور انفلوئنشل میکنزم بن سکتا ہے. دیکھیے یہ خطے کی مارکیٹ جو ہے ہمارے لیے ایک بیک بون رکھتی ہے, بیکاز ہماری ڈیپینڈنٹ بہت زیادہ 2-3 ممالک پر ہے, ایکسپورٹ کی بھی اور ٹریڈ کی بھی. ہمیں یہ رسک آج کل دنیا میں جب دیکھا جاتا ہے تو رسک ایک بہت بڑا فیکٹر ہے, اس کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے ڈائیورسیفیکیشن چاہیے. بہت بہت ہارون شریف صاحب, آپ نے اپنا اہم تجزیہ اور اہم تجاویز اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے رکھی. اب ناظرین, کل ہم آپ کو آگاہ رکھیں گے جو بھی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں SCO کے حوالے سے. آج کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.